अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज फिर एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो लेकर आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया था, तो उसकी कुछ बातों को लेकर कंट्रोवर्शियल चल रहा है, तो उसके ऊपर ही आज रिएक्शन वीडियो बनाए। तो चलो भाई पहले सुनते हैं। खास ये बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस कंटेंट डिस्कस नहीं हो रहा, ना ही रिलीजियस ओपिनियंस को स्क्रूटनाइज करने की एफर्ट है। इनफैक्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल कमेंट्री। अब पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों कहा मैंने, वो इसीलिए कहा कि एक रियासत जिसको एक आम शहरी अपने टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्ट करता है, तश्कील देता है, ठीक है, जिसकी बुनियादी इकाई और बिल्डिंग ब्लॉक एक सिटीज़न, एक आम शहरी है, वो जब किसी को स्टेट गेस्ट के तौर पे, रियासत के ऑफिशियल मेहमान के तौर पे बुलाती है, तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है। इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, दैट इफ़ समबडी इज़ अ स्टेट गेस्ट एंड यू हैव पेड टैक्सेस टू द स्टेट, इट इज़ योर राइट टू कॉमेंट ऑन इट। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो कि एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका टूर अब भी जारी है। कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं। गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है, या एक आधे और शहर में वो जाएंगे। टू माई सरप्राइज, अ लार्ज, अ मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानीज आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर जाकिर नाइक। आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा सरा, छक्का, बराबर। ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं। छक्का ना। रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, नंबर वन। नंबर टू, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयानात आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय। उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक। सो दैट्स वाई इट यूज़ टू अपीयर बेटर दैन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री। कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस ऐसी लगती नहीं थी। और डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ उनकी एक बड़ी लंबी डिबेट है, जिसमें विलियम कैम्बल ने कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, जिसका जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया। मैंने वो बहुत इन्जॉय की, लोगों से शेयर भी की बैक इन द डेज़। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं कि इट इज़ एज टेरेबल एज एन आइडिया, जो कि अब लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर के आवाम को। बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सीज क्यों बनी इसका आगाज़ करते हैं। पहला बयान जो उनकी तरफ से कंट्रोवर्शियल हो गया वो ये था कि जब उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान, तो मेरे पास 1000 kg का लगेज था, 1000 kgs ऑलमोस्ट। तो मैंने PIA जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है ऑफिशियल, उनको बताया कि 500 से 600 किलो मेरा लगेज ज़्यादा है एंड डोंट चार्ज मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि CEO साहब ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे लिए। डॉक्टर नाइक ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है, और आप मुझसे एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आप हर आम शहरी से करते हैं। लोगों ने कहा आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए था। मैं आ रहा था, हमारा था 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA
if these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ یہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگیج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں, اٹ شوڈ بی نارمل. لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے, بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو پہلے تو اسٹیٹ گیسٹ جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری اسکروٹنی شروع ہو گئی, یہ کام الٹا ہو گیا. دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ تھی. اٹ واز شاکنگ ٹو می ایز ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے, تو اسی لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں. 2020 کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے, اور ہر 1000 میں سے 504 مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو 50 سے تھوڑا اوپر اور وہ 49 سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو. لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. خواتین کو کہا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. دوسری آپشن یہ ہے بیکم اے پبلک پراپرٹی, کوٹ ان کوٹ, بازاری عورت. یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے کہ بازاری عورت بن جائیں یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے یہ, لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض دیتے. میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں. آئی تھنک اٹس اے پوائنٹ آف ہیوملیشن فار اے کنٹری کہ اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کنواری ہے, یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلیبریٹلی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ مدر آف دا نیشن پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کو جنہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف دا فلاسفی آف ریلیجن دیٹ وی فالو. اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی unacceptable to all states in the world and this should have been criticized by at least anyone in the government. نہیں ہوا. But I felt really hurt on these remarks on the behalf of our women of this country, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلٹل کر کے چلا جائے خواتین کو. nobody bats an eye. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا. ٹھیک ہے, تضحیق فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا, وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے اور آرفن بچے بچیاں, ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں, زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو سٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں, آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک سٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے, تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں, ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین, اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچیاں تھیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, میں بالغ تھے سب.
स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जाए दे। फुटेज आप देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टच देम। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको टच नहीं कर सकता, और मैंने वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन्हें भी यही कहा कि आप हाथ अगर आप इनको लगाते हैं इन बच्चियों को तो आपको नामुनासिब रवैया है ये, ठीक है। लोगों ने कहा कि वो ईदी साहब जो कि लाखों यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इस मुल्क ने उनको तो इज़्ज़त दी नहीं, ठीक है, और आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुआशरे के अंदर। तरह तरह की लोग जो है ना वो अब्यूज़ हाल करते हैं उनकी तरफ अभी तक, आफ्टर इज डेथ एज वेल। वॉज दैट अ बेटर केस और दिस इज़ अ बेटर केस, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की, और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। कोई खातून जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। खातून कौन है? 13 साल की। उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना। तो इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल। इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था। सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह की बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेनन। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफीलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा, लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है। उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है। अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कन्फ्यूज़्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक completely took the girl down. उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफीलिया भी हो रहा है, नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई, ठीक है। फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं। प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था। बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्ज़ाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफ़ी मांगना चाहिए। ये माफ़ी मांगने वाली बात से वही याद आ गया कि 2 लोग अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक डिजिटल नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक लड़की जिसने सवाल किया कि औरतों को आपने जाहिल क्यों कह दिया, उससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ भी यही हुआ। बहुत से लोगों ने लिखा कि एक ख़ातून का रैशनल सवाल जो है ना
وہ بڑا کچھ منہدم کر کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ جہاں پر اس طرح کے فالوورز موجود ہوں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے، تو اس لیے کوئی خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں. ڈاکٹر نائک کا جواب یہ تھا. اب اس پر یہ ہے کہ ساحل ایک NGO ہے جس نے 2024 میں رپورٹ کیا کہ پچھلے سال 2023 میں پاکستان کے اندر 4000 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 4000 پلس چلڈرن ہیو بین وائلیٹڈ. ٹھیک ہے. 2024 کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا. تو وہ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں پہ ہر کوئی ہائپوکرائٹ بن کے پھر رہا ہے، ادھر ایکچوئل سینس آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ معافی مانگو، آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے تصدیق نہیں کی. ایسا کچھ ہونے سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں آگے میڈیا پہ دیکھ کے بڑھا دیں. یہ فیکٹ ہے جو بچی کوٹ کر رہی تھی. اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے. BBC کا اس کا انٹرویو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. یہ کنٹروورسی بن گئی، لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر نائک سے. آگے چل کے جی انہوں نے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کا چانس امریکہ سے زیادہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے، دنیا میں ہر کونے میں برا ہے، لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے، وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے. یہ میرا خیال ہے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اتنا کچھ آپ نے اتنی مشکلات دنیا پہ ہی دیکھ لی ہیں تو پھر تو جنت ہی بنتی ہے آپ کی اس کے بعد میں. لیکن اس میں بھی انہوں نے ریزننگ جو دی، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھائی بہن کو اور ماں کو بیچ رہا ہے، ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی پریزروڈ زندگی گزاریں. وہاں بہت رشوت ہے، بہت برائیاں ہیں. یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ وی آر ون آف دا ٹاپ 5-6 کنٹریز آف ویوئنگ پون آن لائن. ٹھیک ہے. بٹ اسٹل ہی سیڈ کہ دیر از مور چانس فار یو ٹو گو ٹو ہیون اف یو آر ان پاکستان رادر دین بینگ ان امیریکا، وچ از اے گڈ نیوز فار آل آف یو. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہوتی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ماڈرنائز قسم کی ایک بریڈ آئی ہوئی ہے آج کل، ٹھیک ہے، جو ہر کسی پہ فتوی بازی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، ہمارے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اوپر بھی بنے گی، یہ پہلے لکھ لیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ وہ یوٹیوب کی انکم لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر اگر لڑکی آ گئی تو میری انکم تو نہیں کر سکی. تو وہ بھی آؤٹ لا کر کے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یشما گل صاحبہ جو ایکٹریس ہیں وہ بھی آئیں. انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی فین ہوں. ڈکی بھائی نے بھی کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں. ڈکی بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کا بھی بڑا فین ہوں، آپ کا بھی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا یار کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ. پنجاب میں یوٹیوبر میرے 3 آئیڈل ہیں، شاہ رخ خان، وراٹ کوہلی، ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے، مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے، وراٹ کوہلی کے ساتھ. یشما گل صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی، میں بھٹک گئی تھی، اب میں واپس آ گئی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں صرف گناہ ہوتا ہے. اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. وداؤٹ نوئنگ دیٹ شی ہیزنٹ لیفٹ ایکٹنگ سو فار. اور شاید مجھ سے بھی کنوے نہیں ہوا کہ میں اب بھی ڈراموں میں آتی ہوں، یہ تو ویسے ہی میں آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ یہ سارا ماجرا ہوا. پہلی چیز یہ ہے کہ واز اٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو انوائٹ ہیم ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ڈاکٹر نائک صاحب از بینڈ ان US, UK, سری لنکا, انڈیا اینڈ کینیڈا. اور بہت سے لوگ ان پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ ان کے ہندوستان میں چلنے والے کیسز کے حوالے سے ہی ہے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ 2016 کے اندر IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کو بین کر دیا ہندوستان نے. اور اس کو بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب سے انہوں نے اسکروٹنی شروع کی وہ یہ ایشو تھا کہ ہولی آرٹیزن کیفے کے نام سے ایک کیفے تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. 2016 میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا، 22 لوگوں کو ٹیررزم کی وجہ سے مار دیا گیا. اور جو اٹیکر تھا اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک صاحب سے انسپائرڈ ہوں. ون آف دی اٹیکر سیڈ دیٹ. اور اس نے وہ اسپیچ بھی کوٹ کی 2006 والی جو ڈاکٹر نائک نے ملیشیا میں کی تھی کہ اگر اسامہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے
اور وہ ٹیررائز کر رہا ہے تو میں تو اسامہ کے ساتھ ہوں، اسامہ بن لادن کے. یہ بھی کہا ڈاکٹر نائک نے اسی اسپیچ میں کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ، جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹڈ اسپیچ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا. تو یہ اس نے کوٹ کیا، روہن امتیاز نام تھا. تو اس کے بعد انڈیا نے ہیٹ اسپیچ کے مقدمات بنانا شروع کر دیے، اور 2016 کے اندر انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو بین کر دیا، ان لافل ڈکلیئر کر دیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے یہ الزام لگایا ٹھیک ہے کہ $28 ملین منی لانڈرنگ سے باہر سے ڈاکٹر نائک نے منگوایا ہے، $28 ملین، اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان پہ یہ کیسز بنے. ڈاکٹر نائک کو انڈیا سے جانا پڑا. مہاتیر محمد جو کہ ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی گرانٹ کر دی، یہ ملیشیا شفٹ ہو گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے کہ ڈاکٹر نائک کے جو ایسٹس ہیں وہ پاکستانی روپوں کے مطابق 6 ارب روپے کے اثاثے ہیں. ایک اسکول ہے ان کا، 10 فلیٹ ہیں، 3 گوڈاؤنز ہیں، 2 بلڈنگز ہیں. اس کے علاوہ لینڈ ہے پونے اور ممبئی کے اندر، 10 بینک اکاؤنٹ ہیں. دبئی میں کچھ بنگلوز میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز بھی کھول دیے. ٹھیک ہے، SCO کا سمٹ ہونے والا ہے، اس سے عین پہلے یہ جیسچر کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی اچھا میسج نہیں گیا. نائک صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں آ کے پاکستان کی PIA اور باقی اسٹیٹ اتھارٹیز کو پلنڈر کر کے انڈیا کی تعریف کر دی. ٹیکٹک الٹا پڑ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ سے جو ریسنٹلی ابھی ہم نے IMF کے گرانٹ لی ہے، وہاں پر وہ بینڈ ہے، بٹ ہم نے بلایا ہوا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ پرووکیشن میں آ سکتی ہے، وہ سب ہے. یہ لوگوں کا کرٹیک ہے، آپ اگری کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ موسٹلی ڈاکٹر نائک کی اسپیچز کے اندر آپ ایک ایلیمنٹ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہی از مور انتھوزیاسٹک اباؤٹ کنورٹنگ پیپل ہو آر ناٹ مسلمس. اس ملک میں تو 2% مائنورٹی بچی ہے. تو از دس دا رائٹ پلیس؟ دیٹ شوڈ بی دا کوشچن کہ 98 پوائنٹ سم تھنگ تو پہلے سے ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. سو واز دس نیڈیڈ؟ دیٹ کوڈ بی اے ٹاکنگ پوائنٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایجوکیشن کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ریشنلزم کی، فلاسفی کی، یا ایون تھیولوجی کی ایک ریولوشن درکار ہے. تو اس کے لیے اس سے پہلے میں ویڈیو ختم کروں کچھ ریکمنڈیشنز ہم دے دیتے ہیں. کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کسی مذہبی عالم کو ہی بلانا ہے تو گاندھی صاحب کو امریکہ سے بلا لیجئے، جو آج تک تھریٹ کی وجہ سے پاکستان میں آ نہیں سکتے. آپ کے اپنے پاس اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں لیکن ان کو آپ یوٹیلائز نہیں کرتے. نیکسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ دس از اے ویری ٹیریبل آئیڈیا. آپ نے بلایا، رزلٹ آپ نے دیکھا، قوم نے بھی، آدھی قوم نے کنڈیم کیا، آدھی نے اپریشیٹ کیا. آنے والے دنوں کے لیے ریاست پاکستان کے لیے ایک ایڈوائس چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اسٹیٹ گسٹ بلانا ہے تو ان میں سے کسی کو کنسیڈر کر لیں. نمبر 1 گریٹا تھنبرگ، انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی اگر کسی نے موٹیویشن لینی ہے. ملالہ یوسفزئی نمبر 2. نمبر 3 کوڈ بی سیم آلٹمین. AI پہ کچھ بچوں کو شاید لیکچر مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے. ایلون مسک جو کہ دنیا کا سب سے بڑا انوویٹر ہے، اس کو بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مارک زکربرگ کو بلا سکتے ہیں جو میٹا کا مالک ہے، جس نے ایک ریولوشنائز کیا ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو دنیا کے اندر. فلاسفی میں جانا ہے، اسلاو زیزک کو بلا سکتے ہیں، کافی فیمس ہے آج کل اور سوشلسٹ تھنکر ہے. اسٹیفن ہکس کو بلا سکتے ہیں جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے اور ایجوکیٹرز ہیں، بہت سے اور انوویٹرز ہیں، ان کو بلا سکتے ہیں. سب کو بلائیے، ہر کسی کی کاز کو سرو کیجیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ساری تنقید اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ریاست کسی چیز کو انڈورس کرتی ہے تو ریاست قائم کرنے والا شہری ہے اور اس کو بولنے کا حق ہوتا ہے. اس تنقید سے آپ اگری کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک ایک بات یہاں پر جو کی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک تھی ان کی طرف سے، تو شاید آپ اپنی پریجوڈس سے بڑھ کے سوچنا نہیں جانتے. تھینک یو. تو فرینڈس، آپ لوگوں نے ویڈیو سارے پنچ دیکھا. پاکستانی یوٹیوبر بھائی ذاکر نائک صاحب کی کنٹروورشل پوائنٹ کو کوٹ کیا اور ایک ویڈیو بنایا.
तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉइंट का जो कंट्रोवर्शियल एंगल दिया है ना, तो बहुत सारे पॉइंट के साथ मैं एग्री नहीं हूँ। 2-4 पॉइंट है तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ही बदलाव हो, क्योंकि एक आदमी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। तो आप लोग बोलना, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कौन कौन पॉइंट से आप एग्री है और डिसएग्री है, कमेंट में जरूर बोलना। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट में बोलना कैसा वीडियो चाहिए नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।